اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ آج کا جو بحث ہے وہ اس جملے کے ساتھ ہے کہ وہ بجبروتک التی غلبت بہا کل شیء، اے مالک تجھے واسطہ ہے تیرے جبروت کا جس کے ذریعے سے تو ہر شے پر غالب ہے۔ یہ جبروت اور اس سے پہلے جو واسطے گزر چکے ہیں، قوت خدا اور رحمت خدا، یہ سب خداوند قدوس کے سعہ وجودی کو بیان کرتے ہیں اور اس کے محیط ہونے کے معنی میں آتے ہیں، وسیع ہونے کو بیان کرتے ہیں، غالب ہونے کو بیان کرتے ہیں، یا اس سے آگے بھی جو کلمات آئیں گے وہ وسعت خداوندی کو بیان کرنے کے لیے ہیں، تاکہ انسان یہ اعتراف کرے کہ میں اس کے مقابلے میں نیچ ہوں، ہیچ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، غالب، قاہر، قوی، شدید، وسیع فقط اس کی ذات ہے۔ ان اعترافات میں سے ایک اعتراف جو داعی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اے مالک جبروت تیرے لیے ہے، اور اس جبروت کی وجہ سے تو ہر شے پر غالب ہے، یعنی میں مغلوب ہوں، تو حاکم ہے۔ جبروت کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ان معناؤں میں سے ایک معنی جبروت کا قدرت اور سلطنت لی گئی ہے، مراد قدرت اور سلطنت بھی لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور معنی جو کیا گیا ہے وہ قہر اور غلبہ، یہ بھی جبروت کا معنی کیا گیا ہے۔ بعض اہل لغت نے جبروت کا معنی عظمت اور جلال بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لغویوں نے جبروت سے مراد کبر لیا ہے، کبر، کبریائیت، تکبر۔ اور اگر تکبر لیا جائے، اس کا معنی کبریائیت لی جائے، تو اگر یہ وصف خالق کے لیے ہو جیسے یہاں پر ہے تو مدح میں شمار ہوتی ہے، تعریف میں شمار ہوتی ہے، لیکن یہی وصف اگر مخلوق کو دی جائے تو مذمت میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ لا کبر الا لہ ولا غالب الا ہو، کسی اور کے لیے تکبر نہیں ہے سوائے اس کے، اور اسی وجہ سے کوئی غالب نہیں ہے سوائے اس کے، وہی غالب ہے، وہی تکبر کا مالک ہے، وہی کبریائیت کا مالک ہے۔ یہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائیت، تکبر، بڑائی میری چادر ہے، یعنی مخلوق اور ممکنات میں سے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ یہ چادر اوڑھ لے، کیونکہ تکبر اور کبریائیت خداوند قدوس کی چادر ہے، اس کی ردا ہے۔ تو یہ معنی کبریائیت کا بھی لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جبروت کا معنی علماء کرتے ہیں
یہ بھی کرتے ہیں کہ جبروت یعنی ہر شے میں، جو بھی ممکنات میں سے شے ہے، ہر شے میں خداوند قدوس کی مشیت کا نفوذ ہے. جو بھی چیز ہے وہ خداوند قدوس کی مشیت سے اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر غالب اور اس کے مشیت کا ہر شے میں نفوذ ہے. مہدی بحر العلوم کی کتاب ہے اسرار العارفین، شرح ہے اسی دعا کمیل کی، اس میں اس نے یہ معنی کیا ہے کہ خداوند قدوس کے مشیت کا جو نفوذ ہے ہر شے میں، ہر ممکن میں، وہ جبروت ہے، وہ اسباب جبروت ہے. یہ معنی اس نے اسرار العارفین میں کیا ہے، صفحہ نمبر 60 پر. اس کے علاوہ اہل اسرار علماء جو ہیں عرفاء حضرات، وہ یہاں پر جبروت سے مراد عالم جبروت لیتے ہیں. جیسے عوالم کو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، ان میں سے ایک عالم جبروت ہے. یہ وہ عالم ہے جو عالم الہ کے ماتحت ہے اور عالم ملک و ملکوت کے مافوق ہے. یہ عالم جبروت ہے، اور یہاں پر مراد وہی عالم جبروت ہے. اب تھوڑی سی توجہ فرمائیے کہ یہ جو معانی مختلف کیے گئے ہیں کہ قہر معنی ہے، غلبہ معنی ہے، سلطنت معنی ہے، کبریائیت معنی ہے، عالم جبروت معنی ہے، ان سارے معنیوں کے درمیان تضاد نہیں ہے بلکہ وحدت ہے، بلکہ یہ ایک ہی معنی ہے. یعنی ان کا منبع سرچشمہ ایک ہی ہے جہاں سے یہ معنی نکلتی ہیں، ویلا معنی ایک ہی ہے اس کا. یعنی ان معنیوں کے درمیان میں کوئی تقابل، کوئی تضاد نہیں ہے. جم ہو سکتی ہیں اور جم ہیں، کیونکہ عوالم کی ترتیب اسی وجہ سے ہے کہ ہر وہ عالم جو مافوق ہے وہ ماتحت پر غالب بھی ہے اور اس سے وسیع بھی ہے. مثلا پائن ترین عالم جو ہے، نچلا عالم، وہ عالم ملک ہے. عالم ملک کے نیچے اور کوئی عالم نہیں ہے. اس عالم کے اوپر جو عالم ملکوت، تو وہ ملک پر محیط بھی ہے اور اس سے وسیع بھی ہے، کیونکہ ہر مافوق عالم ماتحت کے لیے واسطہ فیض ہوتا ہے، اس لیے وہ اس پر غالب بھی ہوتا ہے، اس سے وسیع بھی ہوتا ہے، اس پر محیط ہوتا ہے. تو عالم جبروت عالم الہ کے ماتحت ہے، لیکن جمیع ممکنات پر محیط ہے، کیونکہ ان کے مافوق ہے، ملک اور ملکوت کے مافوق ہے. جب وہ ملک و ملکوت کے مافوق ہے، یعنی غلبہ کیے ہوا ہے ان کے اوپر، وہ ان کے اوپر غالب ہے، یعنی ان سے وسیع ہے، ان کے مقابل اس کو کبریائیت ہے، بڑائی ہے، کیونکہ وہ عالم جبروت ملک و ملکوت کے لیے واسطہ فیض ہے، تو ان پر وسیع بھی ہے، ان پر محیط بھی ہے. جب ان پر وسیع اور محیط ہے تو وہی قدرت مانا لیں، اس سے وہی شدت مانا لیں، غلبہ مانا لیں، سلطنت مانا لیں کہ وہ سلطان ہے. یعنی خدا کی کبریائیت اور خدا کی قوت اور غلبہ جو ملک و ملکوت کے اوپر ہے، وہ عالم جبروت کے ذریعے سے ہے، عالم جبروت کے واسطے سے ہے. لہٰذا ان معنی میں کوئی تضاد نہیں ہے، سب کا ایک ہی معنی ہے. وہ عالم جبروت لیا جائے یا خود غلبہ اور قدرت لیا جائے، خداوند قدوس غالب اور قادر ہے، وہ اس کے ذریعے سے ہے، اس واسطے سے ہے. تو اسی وجہ سے جبروت کو جبروت بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں
کہ جبروت کے دو معنی ہیں جس وجہ سے اس کو جبروت کہا جا گیا۔ ایک کہ ملک اور ملکوت پر غالب اور قاہر ہے، جو جبروت کا معنی ہے غلبہ، سلطنت، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کو جبروت کیونکہ جبروت الجبر سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ جبران ہونا یا جبران کرنا۔ تو ممکنات کے اندر جو نقائص پیدا ہوتے ہیں، ان نقائص کا جو جبران ہوتا ہے وہ اس عالم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ روزانہ جو انرجی ضائع ہوتی ہے، مثلا سورج سے جو انرجی نکلتی ہے، اور ممکنات کی وجود میں جو مسائل ہوتے ہیں روزانہ، مثلا باڈی کی انرجی ختم ہوتی ہے، تو وہ نقص جو آتا ہے اور اسے نقص کو اتمام جو کیا جاتا ہے، اس نقص کا جو جبران کیا جاتا ہے، وہ بار بار اس سورج کو جو روشنی دی جاتی ہے روزانہ، وہ کتنی روشنی دیتا ہے، یعنی اس سے روشنی کم ہوتی ہے، لیکن کم ایسے ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا اور اس کی روشنی میں کمی نہیں آتی، کیونکہ عالم جبروت سے اس کا جبران ہوتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مخلوقات جتنی بھی ہیں روزمرہ ان کا جبران ہوتا رہتا ہے۔ جو ان میں نقائص آتے ہیں، وہ نقائص جس عالم سے دور ہوتے ہیں اس کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ جبروت یعنی جبران ہونا، جبران کہنا۔ جب جبران ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ اب اسی جبروت سے خداوند قدوس کا اسم مبارک ہے جبار، اور یہ مخلوق کے لیے صفت بھی ہو سکتی ہے، خدا کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی۔ جب خدا کے لیے ہو تو جبار یعنی محیط، سلطان، بجبروت کلتی غلبت بہا کل شیء، اس جبروت کے واسطے جس کے ذریعے سے تو ہر شے پر غالب ہے، قہاریت رکھتا ہے۔ قہاریت بھی ہونا غلبہ۔ تو اگر مخلوق کے لیے ہو جبار، تو قرآن مجید میں یہ جبار 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے یہ معنی جو مختلف ہوتی ہیں ایک کلمے کے، وہ مصادیق در واقع مختلف ہوتے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ معنی متضاد ہیں، اس کے مصادیق مختلف ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس کا معنی جو کیا گیا ہے وہ مسلط ہونا، جیسے سورہ قاف آیت نمبر 45، وما انت علیہم بجبار، اے نبی تو ان کے اوپر مسلط نہیں ہے۔ یہاں پر جبار مانا تسلط، مسلط ہونا، اور جبار کا معنی عظیم الجسم یا طاقتور ہونا، قوی ہونا، یہ بھی معنی آیا ہے۔ جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 22، ان فیہا قوما جبارین، بتحقیق وہاں پر ایک قوم رہتی ہے جو جسم و جسہ کے ذریعے سے طاقتور ہیں، عظیم الجسم ہیں اور طاقت دکھانے والے ہیں، یعنی طاقت دکھانا، یہ بھی معنی آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو معنی ہے خداوند قدوس کی عبادت سے رخ موڑ لینا، منہ پھیر لینا، اس معنی میں بھی آیا ہے۔ جیسے سورہ مریم آیہ نمبر 32، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، خداوند قدوس نے مجھے شقی اور اپنی عبادت سے رخ موڑنے والا بنایا نہیں ہے، نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ قتال کے معنی میں، جنگ کرنے کے معنی میں، آپس میں لڑنے کے معنی میں بھی یہ لفظ جبار آیا ہے۔ بطشتم جبارین، شعراء
آیت نمبر 130، یعنی وہ شدید ہیں لڑنے میں، جنگ کرنے میں، قوت دکھاتے ہیں لڑنے میں، تو یہ جبار کا معنی ہے۔ اس جمی مطالب کا مجموعی طور پر نتیجہ یہ ہوا کہ اے خدا تجھے واسطہ ہے عالم جبروت کا، جس وجہ سے تو ہر شے پر غالب ہے۔ اور یہ قہر و غلبہ اور کبریائیت اگر مانا لیا جائے تو مخلوق کے لیے مذمت ہے، خالق کے لیے مدح اور تعریف کا باعث ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ۔ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد